سیدنا و مولانا محمد وعلى آل وصحب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا ارحم الراحمین ارحم علینا فی الدنیا والآخرہ بحرمت سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا و سندنا و نبینا و حبیبنا و کریمنا و مولانا و ملجانا و ماوانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل وصحب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ محترم حضرات، یہ پہلی دفعہ یہاں حاضری کا اتفاق ہوا ہے۔ آپ حضرات کی محبت اور چاہتوں کا شکریہ نہ مقرر ہوں، نہ خطیب ہوں، نہ وائز ہوں۔ یہ صرف محبتوں کے رشتے ہیں جن سے وفا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور رب کریم کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہماری محبتوں کو قائم رکھنا اور ہمیں نفرتوں سے نجات عطا۔ عزیزان محترم، ایک طویل عرصہ گزر گیا، 1857 سے لے کے اب تک بر صغیر کے اندر دین کے اعتبار سے وہ تباہی پھیلی ہے کہ آج نہ ہم خدا کے رہے، نہ ہم قرآن کے رہے، نہ ہم رسول کے رہے۔ میں حقیقت عرض کر رہا ہوں۔ میلاد کی محفلیں منائیں، میں کوئی فرقہ واریت کی باتیں نہیں کروں گا، نہ مجھے پسند ہے اور نہ میں کسی فرقے کو مانتا ہوں، یہ بھی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ محفل میلاد منعقد کریں، اس کے اوپر فتوے لگیں، ناجائز ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ ہم نے کبھی کوئی فتوے نہیں لگائے، یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ جب بھی لگے ہمارے اوپر فتوے لگے، ہماری محبت کی ہر ادا پہ فتوے لگے، چاہت کی ہر ادا پہ فتوے لگے۔ رسول کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم کیوں محفل میلاد کرتے ہیں؟ رسول کے آنے کا اصل مقصد کیا ہے؟
کیا رسول ہمیں کوئی سیرت کا درس دینے آیا؟ رسول کے آنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ رسول ہمیں سیرت کا درس دے. تو عزیزان محترم، سیرت کے درس کے لیے تجھے اپنے من کی ضرورت ہے. اسی لیے قرآن نے کہا کہ ہم نے ساری کائنات سمیٹ کے تمہارے اندر رکھ دی. تم اپنے اندر نظر ڈالو، اپنے آپ کو کھنگالو، تمہیں سب کچھ پتہ چلے گا کیا اچھائی ہے اور کیا برائی ہے. رسول کے آنے کا اصل مقصد سیرت کا درس دینا نہیں ہے. رسول کے آنے کا اصل مقصد اللہ کی معرفت عطا کرانا ہے. اسی لیے اقبال نے بھی کہا ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. میں کافی عرصہ ہو گیا، ایک دفعہ چائنا گیا تھا. تو چائنا کے شہر ہم بیچنگ کے اندر تھے. وہاں کچھ دوستوں نے کچھ تصویریں وغیرہ اتاری تھیں. تو گزرتے ہوئے دوستوں نے کہا جی یہیں پہ ڈیولپ کرا لیں ان تصویروں کو. میں نے کہا کرا لیجئے. ایک دکان آ گئی، وہاں ان کو ریل دی. انہوں نے اتنی سی چٹ بنا دی کہ 2 گھنٹے کے بعد لے جائیے گا. ہم آگے پروگرام پہ چلے گئے. جب واپس آئے تو وہ تو 4-5 گھنٹے گزر چکے تھے. جب واپس آ رہے تھے دوستوں نے کہا جی پتہ نہیں اس سڑک پہ آنا ہو نہ آنا ہو، تو گزر تو رہے ہیں، اپنی تصویریں نہ لے لیں. میں کہا لے لیجیے گا. دکان قریب آئی، گاڑی روکی، گاڑی سے اتر کے دکان کے اندر گئے. کاؤنٹر پہ ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ لڑکی بھی دہریہ لڑکی تھی. دہریہ کس کو کہتے ہیں؟ جو نہ خدا کو مانتے ہیں، نہ رسول کو، نہ کسی دین سے کوئی تعلق ہے، کسی چیز کو تسلیم نہیں کرتے. ہم نے جا کے اس کو چڑ دی کہ جی ہماری تصویریں. وہ کھڑی ہوئی، ایک لفافہ اتارا، اور اس نے اس کے بعد چند جملے کہے کہ جی ہم آپ سے شرمندہ ہیں، معذرت خواہ ہیں، ہمیں دکھ ہے، افسوس ہے، آپ کی تصویریں کچھ خراب ہو گئی. آپ دیکھ لیجئے، پسند آ جائیں لے جائیے گا، ہم آپ سے پیسوں کی ڈیمانڈ نہیں کریں گے. پسند نہ آئیں ہمیں پھر 2 گھنٹے کا وقت چاہیے ہوگا اس کو بنا لیں. ہم نے کہا دکھائیے تصویر. ہم نے دیکھی. یقین کریں ہم اس کو ہر زاویے سے دیکھتے رہے، الٹ پلٹ کے دیکھتے رہے. ہمیں اس میں کوئی خرابی نہیں نظر آئی. جو اس میں کوئی خرابی نظر نہیں آئی تو مجبور ہو کہ اس سے پوچھا کہ اس میں کیا خرابی. تو پھر ایک اتنی سی مشین تھی، اس نے ہماری ایک تصویر لی، اس کے شیشے کے نیچے رکھا، ایک بلب کو اس نے آن کیا اور کہا اب ذرا اس کو غور سے دیکھیں. پھر جو ہم نے اس کو دیکھا تو اس تصویر میں ایک ہلکی سی لکیر تھی جو ہماری اس آنکھ سے نظر نہیں آ رہی. وہ شیشے کا کمال تھا جس سے پتہ چلا. وہ بول رہی تھی کہ ہمیں دکھ ہے، افسوس ہے، شرمندہ ہیں، یہ ہے وہ. اور میرا ذہن کہیں اور تھا. اور میں یہ سوچ رہا تھا نہ تو خدا کو مانتی ہے، نہ رسول کو، نہ تیرا کسی دین سے کوئی تعلق ہے. تجھے کس نے بتایا ہے کہ دھوکہ دینا بری بات ہے؟ تجھے کس نے بتایا دھوکہ دینا بری بات ہے؟ تو پھر اقبال کا شعر اسی وقت ذہن میں آیا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. عزیزان محترم، سیرت کے لیے تجھے اپنے من کی ضرورت ہے. نبی سیرت کا درس دینے نہیں آتا. گو نبی کے دامن میں سب کچھ ملتا ہے، ہر چیز ملتی ہے. اور کیوں ملتی ہے؟ اس لیے کہ نبی سے زیادہ کامل اور اکمل انسان روئے زمین پر نہیں ہو سکتا. لیکن بات ہو رہی ہے نبی کے آنے کے اصل مقصد کی
تو نبی کے آنے کا اصل مقصد جو ہے وہ اللہ کی معرفت عطا کرنا. بلکہ ایک ہم نے تو یقین کیجئے گا کہ اپنی فطرت کو بھی نہیں دیکھا. کاش اپنی فطرت کو سمجھ جاتے ہیں. ہماری فطرت ہمیں بہت کچھ بتاتی. میرے آقا کے دور میں حضور تشریف فرمائے، ایک صحابی تشریف لائے مسجد نبی میں. حضور تشریف فرما تھے. ایک صحابی آئے اور آ کے ایک بڑا عجیب و غریب سوال کیا حضور سے. اور وہ سوال کیا تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دی. حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ زنا کو اللہ نے حرام کہا ہے، میں حرام کہہ رہا ہوں، قرآن نے حرام کہا ہے. حضور نے یہ نہیں فرمایا. حضور نے عین فطرت کے مطابق جواب دیا. میرے نبی نے فرمایا کیا تو یہ پسند کر لے گا کہ کوئی تیری ماں بہن بیٹی سے زنا کرے؟ کیا تجھے پسند ہے؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ. فرمایا جس چیز کو تیرا اپنا من پسند نہیں کرتا ہے مجھ سے کیا پوچھتا ہے؟ جا سب سے پہلے اپنے آپ سے تو پوچھ. عزیزان محترم، جو اپنے من کو نہ سمجھ سکے، جو اپنی فطرت کو نہ سمجھ سکے، اسی کے لیے قرآن نے کہا ہے فَأُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. ہم تمہیں جانور بھی نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں تم جانور سے بھی بدتر ہو چکے کہ تو اپنی فطرت کو بھی نہیں جان سکتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. عزیزان محترم، نبی آتا ہے اللہ کی معرفت دینے کے لیے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ معرفت الہیہ اصل میں وہ چیز ہے کہ جس سے انسان کی تکمیل ہو جاتی ہے. انسان کی تکمیل ہو جاتی ہے. ورنہ اب یہ جتنا دور آ گیا آپ دیکھتے جائیے گا. ذرا جو بوڑھے لوگ بیٹھے ہیں ہمیں پتہ ہے، آج سے ذرا آپ 60 سال پہلے چلے جائیے، 80 سال پہلے چلے جائیے گا. اتنا علم بھی نہیں تھا، لوگوں کے پاس اتنا نالج بھی نہیں تھا. لیکن کیا آج معاشرہ جس بدحالی کا شکار ہے، کیا اس وقت معاشرہ اتنی بدحالی کا شکار تھا؟ لوگوں کو دینی معلومات بھی بہت زیادہ ہے. اس وقت تو لوگ چلا کرتے تھے، پوچھتے تھے مولوی صاحب کہاں ہیں، ایک مسئلہ پوچھنا ہے. اب تو ہر ایک خود فتویٰ دے رہا ہوگا. خدا کے لیے مجھے بتائیے گا، اب یہ اتنا دین کا علم بھی آ گیا، یہ بھی ہو گیا، نالج بھی پڑھے لکھے ہو گئے، لیکن یہ بدحالی کا شکار کیوں ہو گئے؟ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ تم جس کے لیے آئے تھے اور جس کی طرف لوٹ کر جانا تھا، اور جو نبی کے آنے کا اصل مقصد ہے معرفت الہیہ، اس سے دور ہو گئے. وہ ہر ایک نے اللہ اللہ کی رٹ لگائی. روز یہ رسول کی ذات پہ جو حملے ہوئے یہ ایسے نہیں ہوئے. ہم ساری زندگی عصمت رسول کے تحفظ میں گزارتے. آج ہمارے پر فتوے لگا دیے، یہ جی بدعتی ہیں تو یہ مشرک ہیں تو یہ ہیں تو وہ ہیں. ہم اسی اپنے آپ کو کلیئر کرتے کرتے لوگوں کو بتاتے بتاتے بھائی آؤ حقیقت کی طرف آؤ. ایک بہت بڑے تبلیغی اجتماع کے اندر ایک دعا مانگی گئی. مجھے ایک صاحب نے ٹیپ کر کے سنوائی، لے کر آئے تھے، کہنے کی جی دیکھیں جی کیسی رقت آمیز دعا تھی. لوگ رو رہے تھے، دھاڑے مار رہے تھے. میں نے کہا یہ رونا اور دھاڑے مارنا تو چھوڑ دے، آج کا دور ہم جانتے ہیں کیسا رونا ہے اور کیسے دھاڑے. سنواؤ دعا کیا ہے، ذرا سنیے، اس کے الفاظ سنیے. ایک بہت بڑا عالم دین ایک جماعت کا وہ دعا منگوا رہا ہے. اے مسلمانوں، آج ہم ذلیل ہو گئے، ساری دنیا میں رسوا ہو گئے، ہمیں ہر طرف سے جوتیاں پڑ رہی ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ آج ہمارا خدا ہم سے ناراض ہے. آج خدا روٹھ گیا ہے.
جاؤ اپنے خدا کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو۔ یہ چند جملے سنے، میں نے کہا بھائی اس کو بند کر دے ٹیپ کو، اس لیے کہ میں اس خدا کو نہیں مانتا جس کا ذکر وہ کر رہا ہے۔ کیونکہ میرے سامنے تو میرے قرآن نے ایک چھوٹی سی سورت جس کو سورہ توحید کہتے ہیں، اس سورہ توحید کے اندر، چھوٹی سی سورت کے اندر اللہ نے پوری وحدانیت بیان کر کے رکھا۔ کہتے ہیں اللہ ناراض ہو گیا، اللہ کو راضی کرو۔ پڑھ سورہ توحید کی دوسری آیت، قل هو اللہ احد۔ اس سے اگلی آیت کیا ہے؟ اللہ الصمد۔ کیا ترجمہ ہے اللہ الصمد کا؟ اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ یار جو ناراض ہو جاتا ہو وہ بے نیاز ہو سکتا ہے؟ مجھے خدا کے لیے اتنا بتا دو، مجھے جو ناراض ہو جاتا ہو وہ بے نیاز ہو سکتا ہے؟ ارے جو ناراض ہوتا ہے وہ بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اور اگر تو نے کہا کہ خدا ناراض ہے تو تو نے خدا کو بے نیاز نہیں مانا، اور جو خدا کو بے نیاز نہ مانے میں کہتا ہوں دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ راضی ہونا، یہ ناراض ہونا، یہ وہ جذبے ہیں کہ جن کے پیچھے غرض شامل ہوتی ہے، جن کے پیچھے غرض شامل ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ارے یہی تو معبود اور عبد کا یہی تو فرق ہے، یہی تو فرق ہے معبود اور عبد کا، کہ معبود وہ ہے کہ جس کو کوئی غرض نہیں ہے، اور عبد وہ ہے کہ جس کو غرض ہے۔ ہم نمازیں پڑھیں نہ پڑھیں، ایمان سے کہتا ہوں میرے اللہ کو کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ اگر تو نمازیں پڑھے گا اپنے لیے پڑھے گا، تیرے رب کو ضرورت نہیں ہے، تیرے رکوع کی رب کو حاجت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تیرے اپنے لیے، تیری اپنی بھلائی کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پڑھے گا تو اپنی بھلائی چاہے گا، اچھا کرے گا اچھا پالے گا، برا کرے گا برا پالے گا۔ تیرے رب کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بے نیاز ناز۔ اللہ اکبر۔ اللہ جو ناراض ہے یار اس کی بات کیوں نہیں کرتے؟ جو ناراض ہے اس کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اللہ ناراض نہیں ہے، ناراض ہے تو میرا نبی ناراض ہے، میرے نبی کو غرض ہے، میرا نبی بے نیاز نہیں ہے، میرا رب بے نیاز ہے۔ عزیزان محترم، آج ہمیں ایک عجیب خدا دیا جا رہا ہے، حالانکہ واضح طور پہ قرآن نے کہا تھا یہ یہود و نصارہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے ازلی ابدی دشمن ہیں۔ انہوں نے ہماری دنیا بھی برباد کی، اور آج اسلام کے ٹھیکیدار بن کے آج یہ ہمارے دین کو بھی برباد کریں۔ آئے ہو اللہ کے لیے، جانا ہے اللہ کی طرف، اور نبی آیا ہے اللہ کی معرفت دینے کے لیے۔ آج سیرت کے جلسے کرتے پھرتے ہو، میلاد کے جلسوں پہ فتوے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے بندے، سیرت کے جلسے سے تجھے سیرت کا سبق ملے گا، اور میلاد کے جلسے سے تجھے یہ پتا چلے گا کہ نبی کے آنے کا اصل مقصد کیا ہے۔ پڑھیے کبھی تورات کو، پڑھیے کبھی، پڑھیے تورات کو۔ یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا، اور جب اللہ کا بیٹا بنایا تو ان کو خداوند کہا، اور جب حضرت عزیر اپنی قوم سے ناراض ہوئے
تورات میں لکھا ہے جب قوم سے ناراض ہوئے تو قوم نے کہا خداوند ناراض ہو گیا۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا، اور جب حضرت عیسیٰ اپنی قوم سے ناراض ہوئے، انجیل میں لکھا ہے کہ قوم نے کہا خداوند ناراض ہو گیا، چلو اس کو راضی کریں۔ یار ہمیں عیسائیوں کا خدا دے رہے، ہمیں یہودیوں کا خدا دے رہے، ارے کیوں نہیں محبت کے دامن میں پناہ لیتے؟ کیوں نہیں محمد سے عشق ہونے دیتے؟ کیوں محبت کی ہر ادا پہ فتوے کیوں لگائے ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ اگر محمد کے دامن میں پناہ مل گئی تجھے خدا مل گیا، اور جب خدا مل گیا کائنات مل گئی۔ عزیزان محترم، بہت دکھ سے یہ باتیں کر رہا ہوں، میں خدا کی قسم عمر کے آخری حصے میں ہوں، مرنے کے قریب ہوں، میں سوچتا ہوں رب کریم پوچھے گا تجھے جس منصب پہ بٹھایا تھا تو نے لوگوں کو آگاہ کیا یا نہیں کیا؟ تو میرے اللہ تو گواہ رہنا، جو حق سمجھتا ہوں بتا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، آج اولیاء اللہ سے دور کیا جائے، ذرا سی بات پہ شرک کے فتوے لگ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارا رازق کون ہے؟ اللہ رازق۔ رازق کا اردو ترجمہ رزق دینے والا۔ ہمارا رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ رازق کا ذرا فارسی میں ترجمہ کیجئے، کیا ہے؟ نہیں آتا تو میں بتا دیتا ہوں، داتا۔ فارسی میں ترجمہ کیا ہے؟ داتا۔ ہمارا رازق کون ہے؟ اللہ۔ رزق دینے والا کون ہے؟ داتا کون ہے؟ علی حجویری کو داتا کہتے شرک نہیں کرتے۔ یہ مسئلے ہمیں سکھائے جاتے ہیں، اسی لیے تو داتا دربار پہ حملے ہوئے ہیں۔ مشہور زمانہ ایک آیت پڑھ رہا ہوں، مشہور زمانہ۔ قرآن حکیم کا اللہ تبارک و تعالی نے تعارف شروع میں اس طرح کرایا، فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ لا ریب کتاب ہے، اس میں شک نہ کرنا، آنکھیں بند کر کے اس کے پر عمل کرنا۔ شک کرنا چاہیے کہ کس بات ہے؟ یہ کتاب کس لیے آئی ہے؟ ھدی للمتقین، ہدایت کی۔ اسی قرآن کے بارے میں آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خود اللہ فرما رہا ہے، اللہ فرماتا ہے یُدِلُّ بِهِ کثیرم، یُدِلُّ بِهِ کثیرم۔ اللہ فرماتا ہے اس قرآن سے بہت سے لوگ گمراہ ہوں۔ کیا قرآن گمراہی دینے والی کتاب ہے؟ نہیں ہے نا۔ پھر کیا قرآن جھوٹ بول رہا ہے؟ نہیں جھوٹ بول رہا نا، سچ کہہ رہا ہے نا کہ اس کتاب سے گمراہی ملے گی۔ ارے گمراہی دینے والی کتاب نہیں ہے، پھر گمراہی کیسے ملے گی؟ جب نبی کے دامن میں پناہ نہیں لوگے نا تو پھر یہی ہوگا۔ آؤ اپنے نبی کے دامن میں، پوچھو اپنے نبی سے، یا رسول اللہ قرآن کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کس کو کہتے ہیں؟ سنیے قرآن کی تعریف، القرآن اسم، القرآن اسم، قرآن ایک نام ہے، کس چیز کا؟ للنظم، نظم کا۔ نظم کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو الحمد سے لے کے جو والناس تک جو عربی کے الفاظ پڑھتے ہو نا، الحمدللہ رب العالمین، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سیقول السفہاء، چلتے آئیے والناس تک جو عربی کے الفاظ پڑھتے ہو، اس کو کہا جاتا ہے نظم قرآن۔ اس کو کہا جاتا ہے نظم قرآن۔
اور تعریف کیا ہے قرآن کی؟ القرآن اسم، قرآن ایک نام ہے کس چیز کا؟ للنظم، نظم کا، والمعنی، اور اس نظم کے وہ معنی جو میرے نبی نے بتائے، اور اس نظم کے وہ معنی جو میرے نبی نے بتائے، ان دونوں کے مجموعے کا نام قرآن ہے۔ کوئی شخص نظم قرآن کو مانے اور معنی قرآن کو چھوڑ دے، وہ معنی جو میرے نبی نے بتائے ان کو چھوڑ دے، قرآن کا منکر، قرآن کا منکر۔ کس طریقے سے؟ اس کی بھی ایک مثال دیتا چلوں آپ کو۔ قادیانیوں کو کافر کہا، قادیانی کافر ہیں یا نہیں ہیں؟ اس پہ تو کوئی وہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ، ویسے ایک دکھ کی بات بھی میں آپ کو بتا دوں، اللہ اکبر، میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میرے بھائی حامد سعید کاظمی کے بارے میں جو شخص بولتا رہا نا، اعظم سواتی، اس کے پاسپورٹ پہ دیکھو، امریکن پاسپورٹ کے اوپر، اس کے اوپر مذہب کے خانے میں لکھا ہوا ہے قادیانی، اس کے مذہب کے خانے میں لکھا ہوا ہے قادیانی۔ اللہ اکبر، جو آج سب سے بڑے ٹھیکیدار بنے تھے۔ قادیانیوں کا کیا قصور تھا؟ انہوں نے صرف ایک لفظ کا ترجمہ تبدیل کیا، ایک لفظ کا، اور وہ لفظ کون سا ہے؟ وہ لفظ ہے خاتم، خاتم کا لفظ۔ حضور کو ہم خاتم النبیین مانتے ہیں، خاتم کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ جو میرے نبی نے بتایا۔ میرے نبی نے کیا فرمایا خاتم کا؟ میرے نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، مجھ پہ نبوت ختم ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، نبی میرے نبی نے خاتم النبیین کا ترجمہ یہ بتا دیا کہ خاتم النبیین اس کو کہتے ہیں جس کے بعد کوئی نبی نہ آئے۔ انہوں نے اس حدیث کو چھوڑ کر خاتم کا ترجمہ یہ کیا۔ کبھی عربی کی لغت اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، خاتم اس کو بھی کہا جاتا ہے جس پر کوئی چیز ختم کی جائے، جس پر کوئی چیز ختم کی جائے، جیسے حضور پہ نبوت ختم کی۔ اسی طریقے سے خاتم مہر کو بھی کہتے ہیں، خاتم مہر کو بھی کہتے ہیں۔ عربی زبان کے اندر خاتم اس ہیرے کی انگوٹھی کو بھی کہتے ہیں جو اپنے ہیرے کے قیمتی پن، اس کے چمک اور دمک کے باعث اگر کوئی زیورات کا ڈھیر بھی پڑا ہونا تو تب بھی وہ ہیرے کی انگوٹھی سب سے زیادہ چمک رہی ہے، سب سے زیادہ قیمتی نظر آئے۔ اس ہیرے کی قیمتی انگوٹھی کو بھی عربی زبان کے اندر خاتم کہا جاتا ہے۔ ان قادیانیوں نے خاتم النبیین کا یہ ترجمہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی ہے کہ سارے نبیوں کے ڈھیر میں یہ سب سے زیادہ چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، یہ سب سے زیادہ افضل ہے، یہ سب سے زیادہ اعلیٰ نبی۔ ترجمہ خوبصورت ہے یا نہیں؟ کتنا خوبصورت ہے، سب سے زیادہ افضل نبی محمد، لیکن ہم نے تسلیم نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ یہ وہ معنی نہیں ہے جو میرے نبی نے۔ اللہ اللہ، مشہور زمانہ آیت پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین۔ کیا ترجمہ ہے حضور اس کا؟ اللہ بہترین رزق عطا کرنے والا، اللہ بہترین رزق عطا کرنے والا۔ اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ کرتا ہوں، اگر غلط کروں اجازت دیتا ہوں یہیں گریبان پکڑ۔ اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اس آیت کو پھر پڑھیے گا، اس کے نظم قرآن کو پڑھیے، واللہ خیر الرازقین۔
یہاں جمع کا صیغہ رازقین کا استعمال کیا اللہ نے، رازقین کا صیغہ استعمال کیا۔ اس آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، دیکھیے، واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے، یہ ترجمہ نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے واللہ، بے شک اللہ، خیر الرازقین، رازقین میں سب سے بہتر ہے۔ حضور غلط کہہ رہا ہوں تو ابھی گربان پکڑ۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ رازقین میں سب سے بہتر ہے، رازقین میں سب سے بہتر ہے۔ وہ کون سے رازقین ہیں جن کو اللہ رازقین کہہ رہا ہے؟ وہ کون سے رازقین ہیں؟ آج یہ مسئلے کیوں اٹھائے؟ ہمارا رازق کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ داتا کون ہے؟ پاگل کے بچے بتا، اللہ خود فرما رہا ہے واللہ خیر الرازقین، اللہ رازقین میں سب سے بہتر ہے۔ میں کراچی جا رہا تھا، اس زمانے میں میری عمر بھی ایسی 17-18 سال کی تھی۔ ٹرین میں بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب آ گئے، مولوی صاحب، اور آ کے انہوں نے ادھر ادھر کی باتیں چیتیں شروع کریں۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ بیٹا ہمارا رازق کون ہے؟ اب میں چونکہ ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا کہ جہاں مجھے بنیادی طور پر مجھے تعلیم دین کی، جب اس نے مجھ سے پوچھا نا کہ بیٹا ہمارا رازق کون ہے، تو میں نے اس کو یہ نہیں کہا کہ ہمارا رازق اللہ ہے۔ میں نے پتہ کیا جواب دیا؟ میں نے اس کو یہ کہا کہ آپ کس رازق کی بات کر رہے ہو؟ پہلے آپ یہ کلیئر کر دو کس رازق کی بات کر رہے ہو۔ اگر آپ کہو گے سب سے بہتر رازق تو میں کہوں گا اللہ، اور اگر اس سے کم رازق کی بات کرو گے تو میں بتاؤں گا اس دنیا میں آتے کے ساتھ ہی سب سے پہلے میری ماں رازق تھی، میرا باپ رازق تھا۔ عزیزان محترم، خدا کے لیے سوچئے گا، آج اس قرآن کو ہمارے لیے گمراہی بنا دیا گیا۔ کسی کو میں گمراہ کروں نا پھر ہدایت پہ آ سکتا ہے، لیکن جو قرآن سے گمراہ ہو گیا وہ کبھی ہدایت پہ نہیں آ سکتا۔ اسی کے لیے اللہ نے کہا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ مہر لگ چکی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ سارا فساد جو پھیلا ہے، کاش سورہ توحید کو پڑھ لیتے، پتہ چلتا سورہ توحید میرا نبی کس لیے آیا ہے۔ سورہ توحید کا پہلا لفظ میرے نبی کے آنے کا مقصد بتا رہا ہے۔ قل هو اللہ احد، اے محبوب ساری زندگی بھٹکتے رہیں گے، ٹکرے مارتے رہیں گے، خدا نہیں ملے گا، اگر ملے گا تو تیری زبان سے پتہ چلے گا۔ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ میں اس وقت لفظ عہد پہ اگر بحث چھیڑ بیٹھا تو میرے خیال میں اس کو نہیں سنبھال سکوں گا۔ اس کے لیے مجھے کم از کم بھی 2 گھنٹے ضرور چاہیے۔ بہر میں اس سے اللہ الصمد سے آگے چلتا ہوں۔ لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد کیا ترجمہ ہے؟ اللہ کو کسی نے نہیں جنا، نہ اللہ نے کسی سے جنم لیا ہے۔ یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی، جس نے نہ کسی سے جنم لیا ہو نہ کسی کو جنم دیا ہو، لیکن پھر بھی موجود ہو۔
پھر بھی وہ موجود ہو. وہ کون ہے؟ اللہ. لم یلد و لم یولد کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت اور عطا فرمائی. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اس کا کیا ترجمہ ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کا کیا ترجمہ ہے؟ اس کا کوئی ہمسر نہیں. اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی برابر نہیں. یہ برابری سے پہلے لم یلد و لم یولد کیوں کہا؟ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ کا کوئی باپ نہیں ہے، اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. ٹھیک ہے. حضرت مولانا بتائیں گے حضرت جبرائیل کا باپ کون ہے؟ نہیں ہے. ان کی کوئی بیوی بیٹا نہیں. نوری مخلوق ہے. تو اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ اللہ نور السماوات والارض. اس کا نور تو بے مثل ہے نا. بے مثل اور بے مثل نہ چھوڑے. جڑی سیدھی گال ہے وہ کرو نا سونا. اللہ اکبر. ارے فرشتے بھی نور ہیں، اللہ کو بھی نور کہتے ہو، اسی لیے میں نے مثال نور کی دی ہے تاکہ بھاگنے نہیں دوں گا، تاکہ بھاگنے نہیں دوں گا. ہے کوئی جبریل کا باپ؟ ایک جبریل کو چھوڑو، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، کروڑوں اربوں لاکھوں فرشتے ہیں. کسی فرشتے کو کسی نے جنم دیا؟ نہیں جنم دیا. کسی فرشتے نے کسی سے جنم لیا؟ نہیں. یہ صفت اللہ کی ہے. یہی صفت فرشتوں میں بھی پائی جا رہی ہے، یہی صفت فرشتوں میں بھی پائی جا رہی ہے. لیکن اللہ نے اگلی آیت کیا بتا دی؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. ارے بے شک ہر فرشتہ بھی لم یلد و لم یولد ہوگا، لیکن یاد رکھنا کہ میرا ہمسر کوئی نہیں. یہ اللہ نے اس پورے دین کا نچوڑ رکھ دیا. ذرا سوچئے خدا کے لیے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے شرک کی تعریف کیا ہے؟ شرک کی تعریف کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنے کا نام شرک ہے. قرآن کی کون سی آیت میں آئی ہے یہ تعریف؟ اپنی طرف سے گھڑتے ہو تعریف. دکھاؤ قرآن کی کوئی آیت جس کے اندر یہ تعریف آئی ہو. کیونکہ اگر یہی تعریف لا کے تو پوری امت کا بیڑا غرق کیا ہے. یہیں پہ تو رازق کون ہے، تو رزق دینے والا کون ہے، تو داتا کون ہے. ارے اللہ نے تو شرک کی واضح طور پر چھوٹی سی صورت کے اندر واضح طور پر تعریف بیان کر دی. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. میرے برابر کسی کو مت سمجھنا. دیکھ تیری ماں بھی رازق ہے، کہہ دے اپنے ماں کو رازق. تیرا باپ بھی رازق ہے، علی حجویری بھی داتا ہے. لیکن یہ کیسے ہیں؟ تیری ماں تجھے دودھ پلا دیتی تھی، دوسرے کو بیٹے کو نہیں پلاتی تھی. تیرا باپ تیری ضرورتیں پوری کر دیتا تھا، دوسرے کے بیٹے کی ضرورت نہیں پورا کرتا. علی حجویری کے پاس مسلمان چلا جائے نا جھولیاں بھر دیتا ہے، لیکن کوئی کافر چلا جائے دھتکار دیتا ہے. ارے یہ ایسے رازق ہیں، لیکن میں کیسا رازق ہوں؟ خیر الرازقین. اگر کافر بھی ہے نا تو اس کو بھی میں دیتا ہوں. کافروں کو میں دیتا ہوں، مسلمانوں کو میں دیتا ہوں، انسانوں کو میں دیتا ہوں، جانوروں کو میں دیتا ہوں، درندوں کو میں دیتا ہوں، پرندوں کو میں دیتا ہوں. کیوں دیتا ہوں؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. میرے برابر کا کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. عزیزان محترم، قرآن کی ایک اور آیت پیش کرتا ہوں. خدا کے لیے آج پورے قرآن کو ہمارے لیے گمراہی بنا کے رکھ.
آج ہمارے لیے تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا. کیا جواب دو گے یار؟ اور قرآن میں کتنی جگہ خرابیاں پیدا کی ہیں. ایک مشہور زمانہ ایک آیت پڑھتا ہوں، آپ نے سنی ہوگی، اکثر یہ محرم شریف میں لوگ پڑھا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کیا ترجمہ ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تمہیں ضرور آزماؤں گا، تمہاری ضرور آزمائش کروں گا. اللہ فرما رہا ہے ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، آزمائیں گے، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. آزمائیں گے. اللہ فرما رہا ہے نا. یہ اللہ کس کو فرما رہا ہے؟ انسانوں کو، انسانوں کو، اپنے بندوں کو فرما رہا بندوں ہے. کو بھی اللہ ہم اپنے بندوں کی ضرور آزمائش کرے گا. کرے گا. حضور آزمائش کس لیے ہوتی ہے؟ آزمائش کس لیے ہوتی ہے؟ پرکھنے کے لیے ہوتی ہے، یہ جاننے کے لیے ہوتی ہے کہ یہ کھرا ہے یا کھوٹا ہے، یہ اچھا ہے یا برا ہے، یہ جنتی ہے یا دوزخی ہے، یہ نیک ہے یا بد ہے. یہ جاننے کے لیے پرکھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. ملتان میں میرے ایک دوست تھے، سنا رہے ہیں، میں ایک دفعہ ان کے دکان پہ بیٹھا ہوا تھا تو کوئی صاحب آئے اپنا زیور بیچنے کے لیے. تو ان کا جی زیور بیچنا چاہتا ہوں. انہوں نے زیور لیا، کسوٹی منگائی، اس کو رگڑا، پھر مطالعہ کرتے رہے، دیکھتے رہے. اس کے بعد بتایا اس میں اتنا کھوٹ ہے، یہ ہے، وہ ہے، سارا حساب کتاب کر کے انہوں نے کہا جی کتنی قیمت بنتی ہے؟ انہوں نے کہا جی اتنی قیمت ملے گی. چنانچہ سودا طے ہو گیا. اس نے زیور بیچ دیا، انہوں نے پیسے ادا کر دیے. جب اس نے پیسے لے لیے تو اس کے بعد اس نے کہا جی مجھے کچھ سونے کی اشرفیاں خریدنی ہیں، تو مجھے اشرفیاں چاہیے. چنانچہ انہوں نے اشرفیاں نکالی. وہ اس نے جتنی بھی لینی تھی، وہ بھی پیسے ملے تھے، کچھ اور بھی اس نے ساتھ ملائی. تو وہ اس نے اشرفیاں خرید کے وہ انہوں نے کاغذ میں باندھی، اس کے حوالے کی. چلا جب وہ چلا گیا، میں نے ان سنارے صاحب سے پوچھا کہ جناب یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا کہ جب وہ زیور بیچنے کے لیے آیا تھا تو آپ اس کو پرکھ رہے تھے، کسوٹی پہ رگڑ رہے تھے، لیکن جب اپنا سونا بیچا تو اس کو نہیں رگڑا، اس کو نہیں رگڑا. کہنے کہ جی اس کا مجھے پتا نہیں تھا اور اس کا مجھے پتا ہے. جو میرے پاس تھا اس کا مجھے پتا ہے. اللہ جس کو پتا ہوتا ہے وہ پرکھتا ہے. پرکھتا وہ ہے جس کو پتا نہیں ہوتا. پرکھتا وہ ہے جس کو پتا نہیں ہوتا. مجھے خدا کے لیے بتاؤ، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تو نہیں جانتا؟ ارے ہم جنتی ہیں، دوزخی ہیں، اچھے ہیں، برے ہیں، ہم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب سے تو جانتا ہے. اور جو جانتا ہے وہ نہیں پرکھتا. پرکھتا وہ ہے جو جانتا نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ. عزیزان محترم، یہ آیت پھر مجھے قل هو اللہ احد کے لفظ پہ لا رہی ہے. میں اس احد کو چھیڑنا نہیں چاہ رہا اس وقت. اللہ لیکن باہر چاہیے پتہ نہیں خلش نہ رہ جائے. میں کوشش کروں گا اجمالی طور پر سمجھانے کی، اور اگر بفرض محال کسی کی سمجھ میں نہ آئے اس وقت تو سونا ملتان نال تہاڈے بیٹھے ہیں، جڑے ویلے روح کرے ہوں ویلے آؤ. یہاں اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد. احد کا لفظ استعمال کیا. احد کے معنی کیا ہے؟ ایک. احد کے معنی ایک. لیکن ایک کے لیے عربی میں ایک اور لفظ بھی آتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے واحد. واحد. اور اللہ نے اس صورت میں سورہ توحید میں نہیں استعمال کیا وہ لفظ،
لیکن قرآن میں اور جگہ اللہ نے واحد کا لفظ استعمال کیا ہے. لیکن جب سورہ توحید کی بات آئی، کیونکہ پوری وحدانیت اس صورت کے اندر ہے، تو یہاں واحد کا لفظ اللہ نے استعمال نہیں کیا. یہ پوری صورت اس کی اپنی ذات کے لیے. لیکن اور جگہ کس طرح فرمائے الہکم الہ واحد، یہاں واحد کا لفظ استعمال کیا. لیکن سورہ توحید میں واحد کا لفظ نہیں استعمال کیا، وہاں احد کا لفظ استعمال کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ صورت وہ ہے کہ جس سے تجھے پوری وحدانیت ملے گی، اگر یہاں میں واحد کا لفظ استعمال کر بیٹھا تو پھر تو واحد کے لفظ میں ایسا گھرے گا کہ پھر نہ تو میرا رہے گا نہ اپنا رہے گا. اللہ اکبر. اس لیے یہاں واحد کا لفظ استعمال نہیں کر رہا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ واحد وہ چیز وہ لفظ ہے کہ جس کا تعلق کبھی عدد سے ہوتا ہے، کبھی نو سے ہوتا ہے، کبھی جن سے ہوتا ہے، کبھی اتصال سے ہوتا ہے. اللہ اکبر. ارے اگر اس صورت کے اندر میں واحد کا لفظ استعمال کیا تو پھر تو کبھی عدد کی طرف جائے گا، کبھی نو کی طرف جائے گا، کبھی جنس کی طرف جائے گا، کبھی اتصال کی طرف جائے گا. تو جب اس طرف لوٹے گا تو میرے حقیقی معرفت سے تو محروم رہ جائے گا. اس لیے میں یہاں پر لفظ واحد استعمال ہی نہیں کر رہا. کس طریقے سے واحد عددی کس کو کہتے ہیں؟ واحد عددی دو آدھوں کو جب ملاؤ تو کیا بنتا ہے؟ ایک ہوتا ہے. دو آدھے مل جائیں تو ایک ہوتا ہے. تین میں سے دو کو نکال دو تو کیا بچے گا؟ ایک بچے گا. اگر تو واحد عددی کے چکر میں پڑے گا تو کبھی آدھے خدا کو تو ڈھونڈے گا، کبھی تین خداؤں میں سے دو کو مائنس کرتا پھرے گا. ارے نہیں، میں یہاں پہ واحد کا لفظ ہی نہیں استعمال کر رہا. اور اگر تو نو میں چلا گیا تو پھر بھی مصیبت میں پڑ جائے گا، کیونکہ نو صرف ایک تو ہوتی نہیں ہے. مثال کے طور پر جیسے ہم انسان ہیں نا سارے، تو انسانوں کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے، کہا جاتا ہے یہ نوع انسانی ہے. نوع انسانی ہے. اللہ اکبر. اس کے مقابلے میں پھر ایک اور نوع آتی ہے. وہ کون سی ہے؟ نوع حیوانی. پھر اس کے مقابلے میں حیوانیت آتی ہے، نوع حیوانی. پھر نباتات بھی، وہ بھی ایک نوع ہیں. جمادات بھی ایک نوع ہیں. پھر کبھی تو اللہ اکبر انسانوں کی نوع میں مجھے ڈھونڈے گا، کبھی تو حیوانوں کی نوع میں جائے گا، کبھی تو جمادات کی طرف جائے گا، کبھی تو نباتات کی طرف جائے گا. تو اس لیے میں واحد کا لفظ ہی نہیں استعمال کرتا کہ نہ تیرا سر کبھی عدد میں گم ہو نہ کبھی نو میں گم ہو. اور پھر نو سے جب آگے بڑھتے ہیں تو پھر ایک اور واحد آتا ہے، اس کو کہتے ہیں واحد جنسی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ واحد جنسی. یہ واحد جنسی کیا ہوتا ہے؟ اب یہ نوع ایک ہماری ہے، نوع انسانی. اس نوع انسانی میں دو جنسیں ہیں. دو جنسیں ہیں. کون کون سی؟ ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے. اب اگر تو آگے چلتا گیا تو پھر کبھی تو اللہ کو مرد سمجھے گا، کبھی عورت سمجھے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. عزیزان محترم، اللہ اکبر. اس لیے واحد کا لفظ ہی نہیں استعمال کرتا. اور پھر یہ واحد جنس میں پھر جنس سے نکل کے پھر ایک ہوتا ہے. کس طریقے سے؟ جب مرد اور عورت کی جب شادی کر دی جاتی ہے تو پھر کیا ایک جملہ بولا جاتا ہے، یہ ایک جوڑا ہے. یہ ایک جوڑا ہے. پھر وہاں بھی واحد کا لفظ استعمال ہوا. پھر تو اللہ کی شادی کے بارے میں بھی سوچتا رہے گا. اللہ اکبر. اتصال کے بارے میں سوچتا رہے گا. اس لیے اللہ نے واحد کا لفظ استعمال نہیں کیا اس صورت میں. اس صورت میں استعمال کیا تو احد کا لفظ کیا، لیکن اور قرآن میں واحد کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اور قرآن میں واحد کا لفظ استعمال کیوں کیا؟ صرف یہ بتانے کے لیے کہ یاد رکھنا کہ چاہے وہ عدد کے اعتبار سے واحد ہو، چاہے وہ نوع کے اعتبار سے واحد ہو، چاہے وہ جنس کے اعتبار سے واحد ہو،
چاہے وہ اتصال کے اعتبار سے واحد ہو، ارے کسی بھی اعتبار سے واحد جو ہے، تو دیکھنا کہ جب وہ میری مخلوق ہے تو میں اپنی مخلوق میں الوہیت کی ایسی جھلکیاں ڈالوں گا، احد ہونے کی ایسی جھلکیاں پیدا کروں گا کہ ہر مخلوق کو میں واحد بنا دوں گا، ہر مخلوق کو میں واحد بنا دوں گا۔ کیسے حضور؟ اللہ اکبر۔ چونکہ یہ میں نے تجربہ خود کیا ہے، ہمارے کچھ سکول ہیں سعید پبلک سکول، وہاں میں نے لیبارٹری کے اندر خود یہ تجربہ کیا۔ درخت کا ایک پتا توڑیے گا، اس کو لیبارٹری میں بھیج دیں، اس درخت کے اور پتے توڑ لیں، اس نسل کے دنیا میں جتنے درخت ہیں ان کے پتے لے آئیے، جو پہلا پتا جو گیا تھا نا، اس کے کسی نہ کسی خلیے میں، رگ میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز موجود ہوگی کہ وہ پہلا پتا کسی پتے سے بھی نہیں ملے گا، وہ صرف وہی پتا واحد ہوگا، وہ ایک واحد پتا ہوگا جو کسی سے بھی نہیں ملے گا۔ چلیے، ہو سکتا ہے اس بات کا کسی کو پتہ نہ ہو، لیکن اس چیز کا تو سب کو پتہ ہے نا، کتنا سے کتنا انگوٹھا ہے یہ ہمارا، کتنا چھوٹا سا، لیکن جو میرا تھمب امپریشن ہے، جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا رہے گی، میرا تھمب امپریشن کسی سے مل سکتا ہے؟ اپنی الوہیت کی جھلکیاں دکھا رہا ہے کہ جو بھی مخلوق لے کے آؤں گا ایسی ہوگی کہ اس مخلوق کو واحد بنا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور جب وہ اس مخلوق کی، جب وہ اس کی حسن کی تجلی گاہ بن جاتی ہے، جب اس کی مخلوق، تو پھر اگر میرا نبی ہوتا ہے نا، جب اس کا محبوب ہوتا ہے، پھر پتا ہے اس کی زبان سے کیا لفظ نکلتے ہیں۔ پھر اللہ کا نبی کہتا ہے، من رانی فقط را الحق، جس نے مجھے دیکھا گویا کہ اس نے حق تعالیٰ کو دیکھا۔ اور اگر منصور اگر سولی پہ بھی لٹکا ہوا ہوتا ہے نا، تو پھر آواز کیا آتی ہے؟ انا الحق انا الحق انا الحق۔